اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ المائدہ اردو ترجمہ اور تفسیر۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 93 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ، ضرور امتحان کرے گا تمہارا اللہ بشیء من الصید، کسی چیز کے ساتھ، شکار سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ کیا فرمایا گیا ہے ایمان والو؟ ضرور اللہ ان شکاروں کے ذریعے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں گے تمہارا امتحان کرے گا تاکہ اللہ ان لوگوں کی پہچان کرا دے جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور پھر اس ممانعت کے بعد جو حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں، اس آیت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے، جس کے بارے میں ہم سورہ مائدہ میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ 6 ہجری میں پیش آیا تھا، کہ جس میں مسلمان عمرہ کی نیت سے آئے تو تھے مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے کے لیے، لیکن ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ یہ اگلے سال آئیں گے، اس سال عمرہ نہ کریں۔ وہ معاہدے کی تفصیلات انشاءاللہ وہ آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی مل جائیں گی، اور انشاءاللہ الگ سے بھی اس پہ لیکچر بنا دوں گی۔ لیکن اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اور جس بات کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب حدیبیہ کا مقام تھا تو وہاں پر مسلمان صحابہ کرام تو حالت احرام میں تھے، اور ہم نے سورۃ المائدہ کے ابتدا میں بھی پڑھ لیا کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا، خشکی کا جو جانور ہے اس کا شکار تو ویسے ہی حرام ہے، منع ہے۔ ہاں، پانی کا شکار، جو تری کا شکار ہے وہ جائز ہے، جس کی تفصیلات اسی رکوع میں آئیں گی۔ تو بہرحال اس وقت صحابہ کرام حالت احرام میں تھے، اور اس وقت ان کے امتحان کے لیے اس طرح جانور اور پرندے ان کے ارد گرد کثرت سے آئے کہ جو ان کی سواریوں پر چھا گئے تھے، اور اتنی کثرت تھی ان کی کہ صحابہ کرام کے لیے انہیں ہتھیار سے شکار کر لینا، بلکہ ہاتھ سے پکڑ لینا بھی بالکل آسان ہو گیا تھا، بالکل اختیار میں تھا، لیکن انہوں نے شکار نہیں کیا۔ اس کے متعلق کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ صحابہ کرام حکم الہی کی پابندی کرتے ہوئے ثابت قدم رہے اور حالت احرام میں شکار نہیں کیا، اور اس آیت سے ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کا بھی پتہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اگر گناہوں کا موقع بھی ہو، گناہ کے لیے فیسیلیٹیز بھی سامنے ہوں، لیکن پھر بھی خشیت الہی، جو رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، یعنی رب کو دیکھ نہیں رہے لیکن تصور موجود ہے اور یہ یقین موجود ہے کہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اور وہ گناہ سے بچے رہیں، حرام سے بچے رہیں، تو رب العالمین ایسے لوگوں کو سے کتنا خوش ہوتا ہے کہ دیکھیں قرآن کریم کی یہ آیت ان کی شان میں یہاں پر بیان کر دی۔ اور کیا کہا گیا اس آیت میں کہ ضرور تمہاری آزمائش ہوگی ان جانوروں سے جن تک تم پہنچ سکتے ہو ہتھیار کے ذریعے بھی، خود بھی، لیکن صحابہ کرام کی اس طرح آزمائش بھی کی گئی، اور وہ اس آزمائش پر پورا اترے، ثابت قدم رہے، اور انہوں نے شکار سے ہر حال میں اپنے آپ کو روک کے رکھا۔ تو آزمائش اسی وجہ سے آتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر بیان ہوا ہے نا کہ تاکہ اللہ تمہارا امتحان کرے گا، ان لوگوں کی پہچان کرا دے گا جو بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے نا تو یہ پرکھنے کے لیے ہی ہوتی ہے، یہ چیک کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ آدمی اپنے ایمان میں کس قدر پختہ ہے، اور یہ اس طرف اشارہ ہے، اس واقعے کی طرف کہ ان کے پاس شکار کی فیسیلیٹیز موجود تھیں، شکار کے مواقع موجود تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ رب کا خوف دل میں تھا۔ تو آج کا مسلمان بھی گناہوں کے بہت سے موقع ہیں، پہلے گناہوں کے پاس چل کے جانا پڑتا تھا، آج گناہ خود چل کے آتے ہیں،
اور گناہ کرنا بہت شیطان نے آسان کر دیا ہمارے لیے، لیکن ان سب کے باوجود جو گناہوں سے پرہیز کریں، جو اللہ سے بن دیکھے ڈریں اور یہ ایمان پختہ رکھیں کہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، تو یقیناً رب راضی ہو جائے گا۔ اور رب فرماتا ہے جو ایسا نہیں کرے گا تو پھر ایسے لوگ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے جو مجھ سے نہیں خوف کھاتے، جو میرا حکم نہیں مانتے۔ اگلی آیت میں مزید ڈیٹیل ہے، آیت نمبر 95 میں، اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو، اور تم میں سے جو اسے قصداً قتل کر دے تو اس کا یہ بدلہ ہے کہ مویشیوں میں سے اسی طرح کا وہ جانور دے دے جس کے شکار کی مثل ہونے کا تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کریں۔ یہ کعبہ کو پہنچتی ہوئی قربانی ہو یا چند مسکینوں کا کھانا کفارے میں دے دے یا اس کے برابر روزے، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے پہلے جو کچھ گزرا اسے معاف فرما دیا، اور جو دوبارہ کرے گا اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تو اس آیت کی ابتدا میں کیا ہے کہ حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی شکار کر لیتا ہے تو اس کی تفصیل، اس کا جو کفارہ کس طرح سے ادا کیا جائے، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے اس طرح بات کر لیتے ہیں کہ حالت احرام میں شکار کرنے سے جو منع کیا گیا ہے، تو دیکھیں محرم یعنی جس نے احرام پہنا ہے، حالت احرام میں اس پر شکار یعنی خشکی کے کسی بھی وحشی جانور کو مارنا حرام ہے۔ جانور کی طرف شکار کرنے کے لیے اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا بھی شکار میں ہی داخل ہے، اور یہ بھی منع ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ یہ کہا جائے جی میں نے شکار نہیں کیا تھا لیکن میں نے فلاں کو سکھایا تھا کہ ایسے شکار کرنا ہے، تو یہ چیزیں بھی منع ہیں، ٹھیک ہے۔ شکار کے بارے میں نہ کسی کو ترغیب دینی ہے، نہ کسی کو طریقہ بتانا ہے، نہ خود کرنا ہے، اور نہ اس طرح کا کوئی عمل کرنا ہے کہ جس سے اس وقت شکار نہ ہو لیکن وہ بعد میں ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح داؤد علیہ السلام کی قوم کو کہا گیا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، لیکن وہ جال بچھانا شروع ہو گئے اور اتوار کو مچھلیاں نکال لیتے تھے جال میں سے اور کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کیا وغیرہ وغیرہ، تو وہ شکار تو وہ بھی کاؤنٹ ہو گیا جب انہوں نے جال بچھایا ہوا تھا۔ تو اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ کی جائے کہ جانور کی طرف شکار کرنے کے لیے کسی قسم کے اشارے کرنا، کوئی ترغیب کرنا، کوئی طریقہ اپنانا یا کسی طرح بھی بتانا، یہ ساری چیزیں شکار میں داخل ہیں اور ان سے منع کیا جاتا ہے۔ حالت احرام میں ہر وحشی جانور کا شکار ممنوع ہے، چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حلال نہ ہو، اس کا شکار نہیں کرنا۔ ہاں یہاں پر ایک اور چیز آ جاتی ہے فواسق کی، ایک مسئلہ ہے کہ جو کاٹنے والی چیزیں ہوتی ہیں، جو نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بچھو ہے، چوہا، بھیڑیا، سانپ، ٹھیک ہے، اور کاٹنے والا کتا، اس طرح کی چیزیں یہ جو جانور ہیں ان جیسے جانوروں کو جو نقصان دہ ہوتے ہیں، زہریلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے کاٹنے سے، جن کے حملہ کرنے سے جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، ان کو حدیث میں فواسق فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے قتل کی اجازت دی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے سانپ آ جائے اور آپ کو میں نے اس کو نہیں مارنا، میں حالت احرام میں ہوں، تو اس وقت اجازت ہے جب جان پر بنی ہو اور یہ فواسقین میں سے کوئی ایسا جانور ہو۔ پھر مچھر، پسو، چیونٹی، مکھی، حشرات الارض اور یہ جو حملہ آور درندے ہیں ان کو مارنا بھی معاف ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس طرح کے درندے آتے ہیں جس سے اب جس طرح مچھر کاٹتا ہے یا اس طرح، تو اب مچھر کاٹ رہا ہے تو خارش کی، مچھر مر گیا، تو اس سے آپ کے حالت احرام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ یاد رکھا جائے کہ حالت احرام میں جانوروں کو مارنا ممنوع ہے، وہ ہر حال میں، یعنی وہ جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو، ان کو ہر حال میں جن جانوروں کا مارنا منع ہے وہ منع ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جان بوجھ کر مارنے کا حکم اس آیت میں موجود ہے کہ جس نے جان بوجھ کر قصداً قتل کیا، اس کی ڈیٹیل اب آگے ہم پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو غلطی سے مار دے اس کا حکم جو ہے وہ ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتا ہے۔ تو اس آیت میں ہم نے جس کا ذکر پڑھا کہ جو قصداً کسی جانور کو مارے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ مویشیوں میں سے اسی طرح کا وہ جانور دے دے جس کے شکار کی مثل ہونے کا تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کریں۔ تو اب یہاں پر کفارے کی تفصیلات ہیں، ٹھیک ہے۔ تفصیلات یہ ہیں کہ خشکی کا وحشی جانور شکار کرنا، جیسے کہ ہم نے پڑھا، یا اس کے شکار کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا یا کسی بھی طرح بتانا، یہ سب کام حرام ہے اور سب میں کفارہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے کھانے پہ مجبور ہو۔ دیکھیں نا جس طرح کہ ایک مثال ہے کہ مثال کیا، ایک کنڈیشن بھی ہے قرآن کریم میں کہ اگر بھوک سے مرا جاتا ہو تو تھوڑا سا اس نے لے لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حالت احرام میں ہے تو اس نے کیا کیا ہے کہ جانور شکار کر لیا، بھوک سے مرا جاتا تھا
تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ کفارہ اسی کی قیمت ہے، یعنی 2 عادل وہاں کے حساب سے. اب یہاں سے ہم سعودی عرب جاتے ہیں حرم میں، تو وہاں کے کرنٹ کنڈیشن کے حساب سے وہاں کے جو عادل لوگ ہیں وہ قیمت بتائیں گے کفارے کی. ٹھیک ہے، یعنی جتنا اس نے جون سا جانور شکار کیا اس کے مطابق وہ اس اپنے عدل کے مطابق وہاں کے حساب سے قیمت بتا دیں گے جو اس شخص کو دینی ہوگی کفارے کے طور پہ. ٹھیک ہے، اور اگر اس کی وہاں پر کوئی قیمت نہ ہو تو وہاں سے قریب جگہ میں جو قیمت ہے وہ، فار ایگزامپل وہاں پر ایک کوئی بھی بھیڑ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے اس کی قیمت وہاں ہے جی 20,000 روپے. ٹھیک ہے، 20,000 کا کفارہ اگر وہاں کے عادل حکمران کہتے ہیں تو دے دیں، لیکن حکمرانی عادل شخص کہہ لیں، ٹھیک ہے، جو وہاں جس کو وہاں کا پتہ ہو ایریا کا، اگر وہاں نہیں ہے اس کی کوئی قیمت تو اس کے بالکل قریب جو ایریا لگتا ہے وہاں جا کے پتہ کیا جائے اور وہاں کے مطابق قیمت طے کی جائے. اور اگر ایک ہی عادل نے بتا دیا تب بھی کافی ہے، 2 کا حکم ہے، ایک بھی بتا دے، لیکن عادل ہونے کا ذکر کیوں؟ یعنی وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے. شکار کی قیمت میں اختیار ہے کہ اس سے بھیڑ بکری وغیرہ خرید سکتا ہے شکار کی قیمت سے. ٹھیک ہے، تو خرید کر حرم میں ہی ذبح کر کے فقراء کو تقسیم کرے. یاد رہے کہ کفارے کا جانور حرم کے باہر ذبح کیا ہو تو کفارہ نہیں ادا ہوگا، اور اگر اس میں سے خود بھی کچھ کھا لیا پھر سے تو اس کا بھی تاوان اسے دینا ہوگا. لہٰذا چاہیے کہ اس کو حرم کے اندر ہی ذبح کر کے وہیں فقراء کو تقسیم کر دے، یا اس قیمت کا غلہ خرید کر مساکین کو دے دے. ٹھیک ہے، یا اتنی مقدار دے دے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار پہنچ سکے. لائک اس کی قیمت طے ہو گئی ہے نا کہ اتنی قیمت آپ کا کفارہ بنتا ہے، تو چاہے اس کا قربانی کا جانور لے کے اس کو حرم کے اندر ذبح کر کے فقراء میں بانٹ دے، یا وہ مساکین میں اس کا غلہ خرید کے، غلہ کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، ساز و سامان کو، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تقسیم کر دے، یا صدقہ فطر کی مقدار کے مطابق ہی ہر مسکین کو دے دیا جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس قیمت کے غلہ میں جتنے صدقے ہو سکتے ہوں ہر صدقہ کے بدلے ایک روزہ رکھ لے. ٹھیک ہے، یعنی ایک روزہ، جس طرح یہاں پر آیت کے آخر میں بھی ہے نا کہ چند مسکینوں کو کھانا کفارے میں دے دے یا اس کے برابر روزے رکھے. ٹھیک ہے، تو اگر پوری قیمت ایک صدقہ کے لائق بھی نہیں ہے تو بھی اختیار ہے کہ اتنا غلہ خرید کر ایک مسکین کو دے دے یا اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو کفارے کی ڈیٹیل معلوم ہو گئی ہوں گی. ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دے دوں گی. تو اگلی آیت پڑھتے ہیں. اگلی آیت کیا ہے کہ احل لکم، تمہارے اور مسافروں کے لیے کیا ذکر ہے؟ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تب تک تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا. دیکھیں یہاں پر ایک چیز کا خاص خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے، اس آیت میں کیا ہے؟ محرم کے لیے دریا کا شکار جو ہے وہ حلال ہے اور خشکی کا حرام ہے. دریا کا شکار سے مراد وہ ہے کہ جس کی پیدائش دریا میں ہوئی ہو. ٹھیک ہے، اور خشکی کا جانور وہ ہے جس کی پیدائش خشکی میں ہوئی ہو. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ایک ذہن نشین بات رکھنے والی وہ یہ ہے کہ دیکھیں دو طرح سے شکار جو ہیں وہ اسلام میں اس وقت یہاں پر جو ڈیٹیل بیان ہو رہی ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، ایک محرم کا کیا ہوا یعنی حالت احرام میں منع کیا گیا ہے کہ شکار نہیں کرنا حرام ہے، اور دوسرا حرم کا یعنی حرم کے اندر قربانی نہیں کرنی، حرم کے اندر شکار نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو حرم شریف میں رہنے والے شکار کیے جانے والے جانور کو نہ تو وہ آدمی شکار کر سکتا ہے جو حالت احرام میں ہو، اور جو حالت احرام میں نہ ہو وہ بھی نہیں کر سکتا. یعنی کہ اس آیت میں جس کا ذکر ہے نا کہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے خشکی طری کے جانور اور خشکی کے تمہارے لیے منع ہے، تو یہاں سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ایک چیز جو نقطہ ہے وہ غور و فکر ہے کہ احرام کے شکار کی حرمت کا ذکر جو یہاں پر بیان ہے نا، وہ حالت احرام اگر ختم ہوئی تو انسان شکار کر سکتا ہے. دیکھیں احرام باندھا شکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اب احرام جو ہے اس نے کھول دیا ہے تو اس کو شکار کی اجازت ہے، لیکن جو حرم میں شکار کرنا ہے وہ ہر صورت میں ہی حرام ہے، چاہے وہ آدمی حالت احرام میں ہو یا حالت احرام میں نہ ہو. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں نے احرام کھول دیا ہے، حالت احرام میں نہیں ہو تو اب میرے لیے شکار جائز ہے تو میں حرم میں شکار کر لوں. حرم میں شکار ہر حال میں منع ہے، ہر شخص کے لیے ہی حرام ہے. ٹھیک ہے، خواہ وہ شخص احرام میں ہو خواہ احرام سے فارغ ہو. ٹھیک ہے، پھر یہ فرمایا گیا اللہ نے ادب والے گھر کو
اور حرمت والے مہینے کو اور حرم کی طرف لے جانے والی قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں حج کی قربانی ہونے کے نشانی لٹکائی ہوئی ہو، ان سب کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، یہ اس لیے تاکہ تم یقین کر لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقین کر لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر کیا بیان ہے کہ اللہ عز و جل نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا، اور وہاں پر اس وقت جب دنیاوی اور دینی امور کا قیام ہوتا ہے تو وہ جگہ ایسی معدب ہے، وہ جگہ ایسی معطر ہے کہ خوف زدہ وہاں پر وہ اس جگہ پہ جب خوف زدہ پہنچتا ہے تو اس کو پناہ مل جاتی ہے، ضعیفوں کو وہاں پر امن ملتا ہے، تاجر وہاں نفع پاتے ہیں، حج عمرہ کرنے والے وہاں حاضر ہو کر مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے تمہارے لیے کہ ذی الحج کے جس مہینے میں حج کیا جاتا ہے وہاں پر جو ہدیہ جو جانور ہے، قربانی کے جانور ہیں، ان سب کے ساتھ دینی امور بھی وابستہ ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی فوائد بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ جس طرح قربانی کی مثال لے لیں تو اس کے گوشت سے کیا ہوتا ہے کہ غریبوں کا بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور جو امیر ہیں ان کا مناسک ادا ہو رہے ہوتے ہیں حج عمرہ کے۔ تو اسی طرح ہر چیز میں حکمت ہے، ہر چیز میں فائدہ ہے، دینی اعتبار سے بھی حج میں اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس طرح ایک رکن اسلامی بھی ادا ہوتا ہے، اور تم میرے قرب میں بھی آ جاتے ہو، تم دنیاوی اعتبار سے بھی بہت فائدہ اٹھاتے ہو، تم دینی اعتبار سے بھی بہت فائدہ اٹھاتے ہو۔ تو یہ بے شک حج اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ اسلام کا جو اہم رکن ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کے قرب کے ذریعے کہ جو شخص حج کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں شرط یہ ہے کہ حج اس طرح کرے کہ وہ حج کے تمام حقوق اور تمام فرائض کا باقاعدہ خیال رکھے اور اہتمام کرے اور ان کو ادا کرے۔ اور یہ حرمت والے مہینے اور یہ ہدیہ وغیرہ ان کی ڈیٹیل سورۃ المائدہ کی ابتدائی آیات میں نے ڈیٹیل سے بتا دی ہوئی ہے، لہٰذا اگر ان کے اباؤٹ کوئی کنفیوژن ہے تو آپ شروع والے لیکچرز سن لیجئے گا۔ اگلی آیت ہے جی آیت نمبر 98۔ یہ آیت جب میں اسٹوڈنٹ تھی، جب میں قرآن کریم ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہوں الحمدللہ، اور اللہ ساری زندگی قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے رکھے، تو جب میں فرسٹ ٹائم پڑھ رہی تھی قرآن کریم کو تو یہ آیت میرے دل پہ بہت اثر کی تھی۔ یعنی اگر ہم اس طرح کہیں نا کہ ایمان کیا ہے، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ڈیفینیشن ہوگی ایمان کی۔ ٹھیک ہے، ایمان کیا ہے؟ بہت سی علماء کرام نے اور احادیث میں ہمیں بہت سی ڈیفینیشنز ملتی، لیکن اس آیت کی تفسیر میں اگر یہ جملہ ہی میں کہوں تو یہ کافی ہوگا کہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، درمیانی کیفیت ہو۔ خوف کس چیز کا کہ نافرمانی کروں گا، میں بات نہیں مانوں گا تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی، لہٰذا میں نے نافرمانی نہیں کرنی۔ اور امید یہ ہو اللہ کی رحمت سے کہ اللہ بخش دے گا، میں بے شک گناہ گار ہوں، اللہ بخشنے والا ہے، میں ہر نیکی کرتا ہوں، اللہ کوئی قبول کر لے، میں بے شک اپنی نیکیوں پہ فخر نہیں کرنے والا، لیکن میں ہر نیکی اس امید پر کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ آیت اگر غور و فکر ہو نا تو اس میں کتنا بیلنس کریٹ ہے، یعنی خشیت الہی کا بھی حکم دیا گیا اور اللہ کی محبت کا بھی حکم دیا گیا۔ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ کے بے شک اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اس کی رحمت سے ہی سب لوگ جنت میں ان کا داخلہ ممکن ہوگا اور اس کی رحمت سے ہی امید رکھنی چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تم عذاب سے بالکل بے خوف ہو جاؤ کہ اللہ رحمان رحیم ہے، بخش دے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ بہت سخت ہے لہٰذا تمہارے ہر کام کی ہر طرح سے پکڑ ہوگی۔ اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھی جائے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اس کی معافی کے ہی وہ ایک نعت کہہ لیں کہ کلام کہہ لیں، اس کا شعر ہے نا کہ عدل کریں نہ انصاف کریں بس معاف کریں، کہ ہم تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے عدل بھی مانگے، اگر ہم مانگتے ہیں تو ہماری کتنے امور میں پکڑ ہو سکتی ہے، کتنے حقوق ہم نے مارے ہیں، نہ صرف حقوق اللہ میں ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے بلکہ حقوق العباد میں ہم نے کتنی ناانصافیاں کی ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ، لہٰذا اللہ کی معافی سے امید رکھنی چاہیے۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ جان رکھو اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے، اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ تو اس آیت پر اپنا ایمان، کل ایمان اس آیت پر رکھا جائے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھی جائے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اگلی آیت ہے 99۔ کیا فرمایا گیا؟ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول پر صرف تبلیغ لازم ہے
اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. یعنی اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا تبلیغ کے لیے. اگر تم ان کے احکامات پر جو اللہ نے ان کے ذریعے تم پر نازل کیے تم نہیں مانتے، تم جھٹلاتے ہو، تو جان رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو تم کچھ اپنے دلوں میں چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ اس کے مطابق تمہارے اعمال کی تمہیں جزا یا سزا دے گا. رسول جس طرح تبلیغ کر رہے ہیں، تمہیں چاہیے کہ ان کی تبلیغ کی وجہ سے ان پر ایمان لے آؤ. اگلی آیت ہے آیت نمبر 100. اس رکوع کی آخری آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تم فرما دو کہ کیا گندا اور پاکیزہ برابر نہیں ہے؟ اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے تو کیا اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو کیا فرمایا گیا کہ تم فرما دو گندا اور پاکیزہ برابر نہیں ہے، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ہی کیوں نہ ڈال دے. یعنی اس آیت میں فرمایا گیا حلال اور حرام، نیک اور بد، مسلم اور کافر، کھرا اور کھوٹا ایک درجے میں نہیں ہو سکتے، بلکہ حرام کی جگہ اور ہے، حلال اور ہے، بد کی جگہ اور ہے، نیک کی جگہ اور ہے، مقام بلند ہے نیک کا. ٹھیک ہے، کافر کی جگہ مسلمان جو ہے وہ بلند درجے پر ہے کافر کی نسبت، اور کھوٹے کی جگہ کھرا ہی مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور اللہ فرماتا ہے کہ اگرچہ تمہیں گندے کی کثرت تعجب میں ڈال، یعنی دنیا کی مال و دولت کے پیچھے کثرت سے لوگ پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے لوگ بہت زیادہ آرائش اور بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں میں آسائشوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو رب فرماتا ہے کہ اگر وہ میرے نافرمان ہے تو تم اس چیز پہ تعجب نہ کرنا کہ یہ شخص اگر اللہ کا نافرمان ہے تو اس قدر مالدار کیسے ہے، یا اس قدر اس کے پاس کھانے پینے کو، اس کے رہنے کے لیے اس کے پاس اتنی فیسلٹیز کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ. تم جان رکھو کہ یہ دونوں ایک درجے پر نہیں ہے، نیک اور بد. یقیناً نیک کا مقام افضل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو اجر عظیم عطا کیا جائے گا، اور بد کا مقام برا ہی ہے. اور بے شک دنیاوی اعتبار سے اگر وہ کبھی کسی نعمت کو لے رہا ہے تو وہ نعمت بھی اس کی آزمائش کے لیے ہی ہے، اس کو آزمانے کے لیے کہ یہ توبہ کرتا ہے، نعمت کا شکر ادا کرتا ہے یا ہمیشہ ناشکری کرتا ہے. تو اللہ دے کے بھی آزمانے والوں میں سے ہے، لے کے بھی آزمانے والوں میں سے. اللہ ہر طرح سے اپنی آزمائش پر ہمیں پورا اتارے اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پا جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو خشیت الہی کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.